کچھ کیجیے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی ہلاکت کی دعا کر۔ وہ بندہ دھوبی اپنے معمول سے گھر سے نکلا، اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ ایک سائل آیا تو اس نے ایک روٹی اسے دے دی۔ سائل نے دعا دی، اللہ تعالیٰ تجھ سے آفات سماویہ یعنی آسمانی آفت سے تجھے بچا لے۔ دھوبی نے اس دعا سے بڑا متاثر ہوا، ایک اور روٹی دے دی۔ اس سائل نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جملہ آفتوں سے محفوظ رکھے۔ اس نے تیسری روٹی بھی دے دی تو دھوبی سے اس سائل نے دعا کی اللہ تعالیٰ تجھے توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک بڑا سانپ جو ہے اس کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا، کیونکہ اب اس کی ہلاکت کی دعا ہو گئی تھی۔ اس سانپ کی گویا قدرتی یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ اس دھوبی کو کاٹنا ہے۔ جب دھوبی کپڑے لینے کے ارادے سے اس کو گٹھڑی کے اندر ہاتھ ڈالا تو فرشتے نے اس سانپ کو لوہے کی ایک لگام ڈال دی اور وہ دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا۔ دھوبی کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے روح اللہ، دھوبی تو صحیح سلامت واپس آ گیا، آپ نے تو اس کی ہلاکت کی دعا کی تھی، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، ذرا سنو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبی کو بلایا، فرمایا بتاؤ تم نے کون سی بھلائی کی ہے؟ کہتا 3 روٹیاں تھیں، وہ تینوں اللہ کی راہ میں صدقہ تھا، اور وہ مجھے فقیر جو تھا وہ ہاتھ اٹھا کر جھولیاں اٹھا کر دعائیں دیتا رہا۔ تو آپ علیہ السلام نے سانپ سے پوچھا کہ تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ سانپ نے عرض کی اے اللہ کے نبی، اللہ عز و جل نے آپ کی دعا قبول فرما لی تھی اور مجھے اس کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب اس دھوبی نے سائل کو صدقہ دیا تو ایک فرشتے نے آ کر مجھے لوہے کی لگام ڈال دی۔ جب لوگوں نے بات سنی، دھوبی نے یہ بات سنی، اسے بڑا تعجب ہوا کہ اتنا گناہگار میں، لوگوں کو اتنی تکلیف پہنچانے والا، صرف ایک نیکی کی اور مجھے آفت سے بچا لیا گیا۔ اس دھوبی نے توبہ کر لی کیونکہ اس سائل نے توبہ کی بھی دعا کی تھی۔ تو پتہ یہ چلا آفتوں سے بچنا چاہتے ہیں، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ آج کل تو کرونا وائرس کا زمانہ ہے، بلاؤں کا زمانہ ہے، ارے اس پہ تو زیادہ صدقہ دینا چاہیے، اپنے نام کا بھی، بچوں کے نام کا بھی، فیملی کے ہر فرد کے نام پر صدقہ نکالتے رہے کہ یا اللہ صدقے کی برکت سے ان بلاؤں ان وباؤں سے بچانا۔ ارے وباؤں سے، بلاؤں سے، آنے والی مصیبتوں سے صدقہ کیسے بچاتا ہے کہ سنیے، ایک شخص سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضور میرا بیٹا سمندری سفر پر گیا ہے، آپ اس کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کی طرف سے صدقہ دو، سفر پر جایا کرو نا، صدقہ دے کے جایا کرو، بیٹا یا فیملی کا کوئی فرد سفر پر ہے، صدقہ دو کہ خیر سے واپس آ جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سمندری سفر پر ہے، اس کے لیے صدقہ دو۔ اس وقت سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھی، یہاں باپ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو ہو رہی ہے، این اسی وقت ادھر سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھی، جہاز ڈوبنے کے قریب تھا۔ ادھر اس کے والد نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا اور وہاں کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا گیا اے سوارو تمہارے لیے سلامتی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے فدیہ قبول فرما لیا۔ بیٹا سفر سے واپس آیا، اپنے والد کو سارا واقعہ سنایا کہ جہاز موجوں میں تھا، قریب تھا کہ ڈوب جاتا، مگر پھر ایک ندا آئی کہ تمہارے لیے جو صدقہ دیا گیا ہے وہ قبول کر لیا گیا ہے۔ تو اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، میں نے آپ کو احادیث بھی سنائی ہیں، آپ کو واقعات بھی سنا رہا ہوں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے۔ آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی زبانی ایک خوبصورت واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ہی یہ واقعہ صحابہ کرام کو سنایا۔ واقعہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ایک عورت کے منہ میں لقمہ تھا، کھانا کھا رہی تھی، ہاتھ میں لقمہ اور منہ میں ڈال دیا، اتنے میں دروازے پر ایک سائل آیا۔ وہ عورت کیسی توکل والی، کیسی صدقہ دینے والی، کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی تھی کہ وہ لقمہ اس نے منہ سے روکا اور سائل کو دے دیا کہ یہ کھا لے، میں بھوکی ٹھیک ہوں، یہ بیچارہ غریب ہے، دے دیا۔ چھوٹی سی بات تھی، ایک لقمہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں پیسے دو رہے جیب میں، 5 10 15 روپے 50 روپے 100 روپے کے صدقے سے کیا ہوگا، میں تو خود غریب ہوں۔ سنو ایک ہی لقمہ تھا نا، دیگ نہیں تھی بریانی کی، ایک لقمہ تھا۔ اور یہ واقعہ سرور کائنات علیہ السلام اپنے صحابہ کو سنا رہے ہیں۔ فرمایا وہ لقمہ اس عورت نے روکا اور فقیر کو دے دیا۔ اب اس عورت کے کچھ عرصے بعد بچے کی ولادت ہوئی، بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، باہر پہ ماں کے ساتھ چلنے لگا، گھومنے پھرنے لگا، تو باہر گیا تو ایک بھیڑیا آیا اور بھیڑیا آ کر اس کے بچے کو اس نے منہ سے پکڑا اور بھاگ گیا۔ ماں پیچھے بھاگ رہی، میرا بیٹا میرا بچہ، اور بھیڑیا آگے بھاگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ بھیڑیے کے پیچھے جاؤ، اس کے منہ سے بچہ چھین کر لاؤ اور اس کی ماں کے حوالے کر دو، اور ماں کو کہہ دینا اللہ عز و جل نے تم پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ اپنا لقمہ جو تم نے میری راہ میں دیا تھا، بھیڑیا کے لقمے سے تمہارے بیٹے کو بچایا ہے تمہارے رب نے، اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیو، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ گناہ نیکی جو تھوڑی سی بھی ہو نا وہ ضائع نہیں کی جاتی، وہ اللہ کے یہاں محفوظ ہے۔ جمعے کے خطبے میں حدیث سنتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت، سن لو نیکی پرانی نہیں ہوتی، گناہ بھلایا نہیں جاتا، اور فیصلہ کرنے والا جو رب عز و جل ہے اسے موت نہیں آتی ہے۔ اب ہمیں سوچنا ہے
کہ ہم نیکی کر بھی رہے ہیں کہ نہیں، کہ گناہ کر کر کے اپنے اکاؤنٹ کو بھری جائے. یہ چھوٹے چھوٹے صدقے جب موقع ملے، ماشاءاللہ ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، کل بھی جائیں. مسجدوں میں ہم نے دیکھا ہوگا مسجد کا ڈبہ آتا ہے سامنے، کچھ نہ کچھ ڈال دیا کرو اس نیت کے ساتھ کہ تھوڑے اور جمع کرا دو اپنی آخرت میں، تھوڑے اور اپنے پیسے جمع کرا، تھوڑے اور آگے چلے جائیں. اور یہ میں ایسے خود نہیں کہہ رہا، سبحان اللہ. میں آپ کو بڑی خوبصورت 2-3 حدیثیں سناتا ہوں. پہلے تو یہ سمجھیے کہ آج کل دنیا میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو پیسے ہیں نا سیکیور رہے. آج کل بڑا عجیب معاملہ ہے، اچانک آگ لگ جاتی ہے، کسی کے پیسے چوری ہو جاتے ہیں، لوگ پریشان رہتے ہیں، سیکیورٹی مل جائے. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو حدیث سنانے جا رہا ہوں. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب عز و جل فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم اپنے خزانے میں سے میرے پاس کچھ جمع کر دے، اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسے میرے پاس جمع کر دے. میں حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ چوری کیا جائے گا. سنو کیسی سیکیورٹی ہے. انشورنس آج کل لوگ کراتے ہیں جس میں بعض اوقات حرام انشورنس ہوتی ہے. میں آپ کو سبحان اللہ ایک ایسی گارنٹیڈ مدنی انشورنس بتا رہا ہوں کہ رب فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ چوری ہوگا. اور اللہ فرماتا ہے میں اس وقت تجھے پورا بدلہ دوں گا جب تو اس کا زیادہ ضرورت مند ہوگا. کون سا وقت ہوگا وہ؟ قیامت کا دن جب بچہ ماں کے پاس جائے گا نا، ماں ایک نیکی دے، ماں پھنس گیا ہوں ایک نیکی چاہیے، ماں اس ایک نیکی میں بھی بیٹے کی مدد نہیں کرے. ماں جائے گی اولاد کے پاس کہ بیٹا میرے گناہ لے لو، اولاد کہے گا ماں سے کہ نہیں میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. باپ بیٹے کی ہیلپ نہیں کرے گا. ایسا حال. مگر کون حامی ہوگا؟ اللہ اکبر. میرے اعلیٰ حضرت سے پوچھو، فرماتے ہیں رضا ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. کہاں؟ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. گزرا کرے پسر پہ فضر کو خبر نہ، بیٹے پہ گزرے گی باپ بھی جواب نہیں دے گا. تصور کرے، امیجن کرے قیامت کا دن ہوگا، کسی کا نامہ اعمال تولا جا رہا ہو اور ایک نیکی کی وجہ سے وہ پھنس جائے. گناہ ایک زیادہ ہے، پلڑ بالکل ایک نیکی کی وجہ سے نیچے ہے. کتنا یاد آئے گا کہ کاش تھوڑا اور صدقہ کر لیتا، کاش 2 رکعت نفل پڑھ لیتا. نفل چھوڑ دیتے ہو نا، نفل ہی ہے نا، درود نہیں پڑھتے، ذکر الہی نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی نیکی سمجھ کر چھوڑتے ہو. اگر یہ چھوڑتے وقت خیال آیا نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی ایک نیکی کم پڑ گئی اور میں اللہ نہ کرے جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ جس کی تولے بھاری ہو گئی، قرآن کہتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وہ من مانتے چین میں عیش میں ہوگا. جس کی تولے ہلکی پڑ گئی وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ جس کی تولے ہلکی پڑ گئی، وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے. اور وہ کیا ہے تم نے کیا جانا؟ شولے مارتی بھڑکتی ہوئی آگ، یعنی جہنم میں ڈالا جائے گا اگر تولے ہلکی پڑ گئی. تو اگر اپنی اس اسکیل کو بھاری کرنا چاہتے ہو تو اللہ فرما رہا ہے اس وقت تمہیں لوٹاؤں گا جب تم زیادہ ضرورت مند ہوگی، جب تمہیں زیادہ ضرورت ہوگی. یہ سیکیورٹی ہے. اچھا پھر کچھ لوگ بڑے عجیب ہیں، وہ کہتے ہیں یار پیسے تو ہم نے خرچ کر دیے، رمضان میں دی نا، زکات بھی پوری دے دی، بڑا کاؤنٹ کر کے چلتے ہیں، اب پورے ہو گئے بھائی، اب اگلے سال آنا. وہ اللہ کے بندو جب رب تمہیں روز دے رہا ہے، عطائیں دیے جا رہا ہے اور تم کیلکولیٹ کر کے لاک کر دیتے ہو صدقے کو. ایسا نہ کرو. میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پیارے آقا نے فرمایا مال کو روک کر نہ رکھو، روک کر نہ رکھو، کہیں یہ نہ ہو کہ تم سے بھی روک لیا جائے. ہمارے لیے تو نہیں روکا جا رہا نا. مثال کے طور پر دکاندار بیٹھے ہوں گے یا بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہوں گے، آپ کا مثال کے طور پر مہینے کا 1 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پہلے 2-3 دنوں میں لاکھ روپے ہو جاتے ہیں پورے. کیا تالا لگاتے ہو کہ چلو بھائی پورے مہینے کا ہو گیا 27 دن بعد آئیں گے؟ نہیں، آنے تو جتنا آ رہا ہے. ہم آنے والی سائڈ تو نہیں روک رہے، ہاں خرچ اللہ کی راہ میں کرنے والی روک لیتے ہیں. جب وہ دینے میں نہیں روک رہا تو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں نہ روکو. میں حدیث سنا رہا ہوں کہ روک کر خرچ نہ کرو، روک کر نہ رکھو، کہیں یہ نہ ہو کہ تم سے بھی روک لیا جائے. ایک دوسری روایت میں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خرچ کرو، گن کر نہ رکھو، کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ بھی تمہیں گن کر نہ دے، کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ بھی تمہیں گن کر دے. اور بچا کر نہ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ بھی تم سے بچا کر رکھنے لگے. ادھر سے رک گیا نا، عطائیں رک گئی تو کہاں جائیں گے آپ؟ دیکھیے اچھا آج کے دور میں تھوڑا سا آپ سروے کر لیں، جتنے لوگ آپ کو صدقہ خیرات چیریٹی کرنے والے، کھانا کھلانے والے، آپ کو جو لوگ ملیں گے نا، آپ دیکھیں ان کا سرمایہ بڑھ ہی رہا ہوتا ہے، ان کا مال میں اضافہ ہی ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک انہیں دنیا میں بھی نواز رہا ہوتا ہے.
تو ہے میرے پیچھے اسلامی بھائی، کتنی چیزیں آپ دیکھیں کہ بچ رہی ہیں، بلاؤں سے بچ رہے ہیں، آفتوں سے بچ رہے ہیں، رزق میں اضافہ، بری موت سے بچاؤ، قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں بندہ رہے، دنیا میں مال میں اضافہ، یعنی بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ بریلینٹ کمال کی انویسٹمنٹ ہے کہ جو آپ کو ملے گی۔ اچھا دنیا میں لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سود پر پیسے دیتے، حرام جہنم میں لے جانے والا کا پیسے دیتے اور وہ بڑھا کے دیتے ہیں، ہے نا، بینک میں رکھواتے ہیں، ادھر سے بڑھ جاتے ہیں، جہاں غیر شرعی کام ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو کبھی بھی ایسے منافع کی طرف نظر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سود پر کام کرنے والا یہ اللہ سے جنگ کرتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہماری نسلوں کو حرام روزی سے بچائے، فقط حلال روزی عطا فرمائے۔ مگر آؤ میں آپ کو ایک ایسی انویسٹمنٹ بتا رہا ہوں جس میں اضافہ بھی ہوگا، اور ایسا اضافہ ہوگا کہ دنیا میں کوئی آپ کو ایسا منافع نہیں دے گا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، ہم جب صدقہ کرتے ہیں میرے اور آپ کے ہاتھ سے نکلتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جب صدقہ بندے کے ہاتھ سے نکلتا ہے، ہاتھ سے نکلتے ہی اللہ کے دستے قدرت میں چلا جاتا ہے، اور اللہ تمہارے صدقوں کو پالتا ہے جیسے تم جانور کو پالتے ہو۔ چھوٹا بچڑا ہوتا ہے، چھوٹا جانور ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے نا۔ فرمایا جب بندہ کھجور کا صدقہ دیتا ہے نا، قیامت کے دن اس کھجور کے صدقے کا رب کریم اسے بہت پہاڑ جتنا ثواب عطا فرمائے، بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا، تھوڑا تھوڑا صدقہ بھی قیامت کے دن اللہ نے چاہا پہاڑوں کی مانند ملے گا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آخرت کے اکاؤنٹ میں کیا جمع کروایا؟ لوگ کہتے ہیں میں نے فلاں جگہ سیف ڈپوزٹ کرائی ہوئی ہے، فلاں جگہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، فلاں پراپرٹی لی ہوئی ہے، اس کا ریٹ بھی بڑھ رہا ہے، ادھر سے کرایہ آ رہا ہے، سونا لے کے رکھ لیا اس کا ریٹ بڑھ رہا ہے، جناب ڈالر رکھنا چاہیے۔ عجیب عجیب پلاننگ ہے، کس لیے؟ دنیا کے لیے، ادھر کے لیے کوئی اکاؤنٹ کھولا نہیں کھولا۔ آخر میں آپ کو لاجیکلی ایک چوٹ کرنے والا واقعہ سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ کنکلوژن کی طرف آتے ہیں کہ ایک ملک تھا، اس میں بڑا نرالا کمپٹیشن تھا، امیزنگ، حیرتناک۔ بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں، مرضی جو ان کی کرے۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا جناب پورے ملک میں چیک کرو سب سے بڑا بے وقوف کون، اس کو تحفہ دے۔ عقل مندوں کے مقابلے تو سنے تھے، بے وقوف کا مقابلہ، چلے جاؤ، شروع ہو گئے مقابلے۔ عجیب عجیب بے وقوف آتے تھے، اپنے کرتب دکھاتے، اپنی باتیں دکھاتے، وزیر تھے جو ٹیسٹ کرتے 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 آخرکار ایک بندہ ایسا تھا جس سے بڑا بے وقوف پورے ملک میں نہیں تھا، بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ بادشاہ سلامت بڑے تجربے کیے، بڑے ٹیسٹ کیے، ہی از دی بگیسٹ فول آف آور کنٹری، یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا جو ہے نا بے وقوف۔ بادشاہ نے کہا چیک کر لیا، چیک کر لیا۔ بادشاہ نے اپنی مالا اتاری، سونے جواہرات کی، اس بے وقوف کو پہنا۔ بے وقوف بڑا خوش گھر آیا۔ تھوڑے دن ہوئے تو بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بڑے بیمار ہیں، بڑے زیادہ بیمار ہو گئے۔ کہتا اچھا میں بھی جاؤں گا دیکھنے۔ تھا تو بے وقوف نا، سمجھ تو پڑتی نہیں تھی۔ چلا گیا بادشاہ کے پاس، کہا بادشاہ سلامت کیا ہے آپ نے سنائیے، سنا بڑے بیمار ہو گئے۔ بادشاہ بہت زیادہ بیمار تھا، آخری لمحات تھے، کہتا ہے بس اب تو اس جہان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اچھا، بے وقوف کہتا ہے بادشاہ اچھا کہیں اور جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ مرنا بھی ہوتا ہے، بے وقوف جو تھا۔ تو بادشاہ کہتا ہے میں اس دنیا کو چھوڑ کے دوسری دنیا میں جاتا ہوں۔ اچھا، تو بادشاہ سلامت یہ بتائیے کہ ادھر میں دیکھتا ہوں آپ کا بہت بڑا محل ہے، بیوٹیفل بیڈ رومز ہیں، شاندار مکان ہے، جدھر جا رہے ہیں ادھر مکان بنا لیا آپ نے؟ بادشاہ کہتا نہیں ادھر تو میں نے جھوپڑی بھی نہیں بنائی۔ اچھا، بادشاہ سلامت میں دیکھتا ہوں آپ کے بہت پیسہ ہے، بڑا مال ہے، آپ تو بانٹتے بھی سونا ہی ہے، سونے کے جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے آپ کے پاس، جدھر جا رہے ہیں ادھر پیسے بھجوا دیے نہیں بھجوائے؟ بادشاہ کہتا ہے میں نے تو ٹوٹی کوڑی بھی نہیں بھجوائی۔ اچھا، بادشاہ صاحب میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آس پاس بڑے خادم خادمائیں، کنیز غلام ہیں، ہر طرف آپ کی خدمت گار ہیں، جدھر جا رہے ہیں ادھر کچھ غلام کنیز خادمہ بھجوائے نہیں بھجوائے؟ بادشاہ کہتے ہیں ادھر تو کوئی خادم نہیں ہوگا۔ اس بے وقوف نے بڑی کمال کا کام کیا، اس نے وہ مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں لگا، کہا پھر مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے نا، آپ کو پتا ہے آپ کہیں اور جا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے اس دنیا سے آپ کسی اور دنیا میں جا رہے ہیں، نہ گھر بنایا، نہ پیسے بھجوائے، نہ خادم بھجوائے، کرو گے کیا ادھر؟ بس ایک یہ حکایت ہے، مگر سچ بتاؤ یہ کتنی بڑی چوٹ ہے۔ شاید جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں سب گھر میں رہتے ہیں، جھوپڑی میں یا روڈ پہ کوئی نہیں سوتا ہو۔ دنیا میں جو مجھے سن رہے ہیں بہت سو کے پاس مکانات، مگر کیا جنت میں گھر بن گیا؟ ادھر سے تو جانا ہی ہے نا، تھوڑے دن رہ گئے، جی ہاں تھوڑے ہی دن رہ گئے، ہمیں نہیں پتا کہ آج کا دن اور آج کی رات بھی زندہ رہیں گے کہ نہیں، لیکن جیسے ہی آنکھیں بند ہوئی، جیسے ہی سانسیں ختم ہوئی، ادھر کیا ہے میرے پاس، ادھر تو گھر میرا نہیں پرایا تڑکا، کیا کہتے ہیں، جیسے ہی میری اور آپ کی آنکھیں بند ہوگی نا حساب کتاب شروع ہو جائے گا، یہ بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا، جناب رشتے دار سارے حساب کتاب لے کے بیٹھ جائیں گے، میرا کچھ بھی نہیں بچنا۔ بلکہ کتابوں میں لکھا کہ جب انسان مرتا ہے نا، قبر میں جاتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں میت نے پیچھے کیا چھوڑا، فرشتے کہتے ہیں میت نے آگے کیا بھیجا ہے، بتاؤ نا کیا بھیجا ہے ادھر گھر ریڈی ہے کہ نہیں، ادھر کچھ پیسے، ادھر کوئی ڈپوزٹ جو اللہ فرما رہا ہے میرا خزانہ میرے پاس جمع کروا، میں تجھے لوٹاؤں گا، میں نے جمع کروایا کہ نہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے، یہ سب ادھر رہ جائے گا، کتنا کھا لوں گا میں، کتنا پہن لوں گا، جو پڑا ہوا ادھر ہی رہ جانا ہے، ادھر بھیج دوں کیونکہ وہاں اکیلا ہوں گا،
میرے اعمال تولے جائیں گے اور مجھے پتا ہے گناہ ہی گناہ ہے، خطائیں خطائیں ہیں، مارا جاؤں گا، پکڑا جاؤں گا، اگر اللہ صدقہ قبول کر لے، کچھ نیکیاں ایسی کر جاؤں جو آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے۔ اے میرے پیچھے اسلام بھائی، خدا را آج یہ ذہن بنا لیجیے کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے تو اس کو برڈن فیل نہ کرے، بوجھ فیل نہ کرے، سعادت فیل کرے، محسوس کرے کہ یا اللہ تیری مہربانی، پھر موقع دیا اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرانے کا۔ بلکہ اکثر ایسے ہوں گے جو سوچ رہے ہوں گے یار اپنے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، ہم کہاں سے بنائیں؟ اللہ دل دیکھتا ہے، وہاں نیتیں دیکھی جاتی ہیں۔ ہاں آپ نیت تو کر لو نا کہ اللہ مجھے مسجد بنانی ہے، اللہ انتظام خود کر دے گا۔ میں جب اللہ کے گھر کو بنانے کی نیت کروں گا تو غیب کے خزانوں سے دینا اسی نے۔ اور ہاں انشاءاللہ آگے میں آپ کو حدیث سناؤں گا، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اچھا پھر ایسا نہیں ہے کہ بڑی مسجد بنائے کروڑوں روپے کی، نہیں، ایک اور حدیث پاک ہے اس کا مضمون ہے جو چڑیا کے دوست نے جتنی بھی حدیث بنایا اللہ چڑیا کے دوست نے جتنی بھی مسجد بنائے اللہ کریم اسے بھی جنت میں گھر عطا فرمائے۔ اب چڑیا کے دوست نے جتنی تو مسجد نہیں بنتی نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسجد میں ایک اینٹ بھی لگا دے، اتنا بھی حصہ ملا لے، اللہ اسے بھی جنت میں گھر عطا فرمائے۔ میں آپ سب کو مشورہ دیتا ہوں، ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، مسجدیں باقی رہیں گی۔ یہ مسجد پتہ کیوں باقی رہتی ہے؟ میں اللہ کی رحمت سے پوری دنیا میں ٹریول کرتا ہوں، میں نے دیکھا چرچ بکتے ہیں، مندر بکتے ہیں، گرجا گھر بکتے ہیں، یہودیوں کی عبادت گاہ اب تو بکنا شروع ہو گئی، مسجد نہیں بکتی، بک بھی نہیں سکتی ہے، کیوں؟ کسی کی پراپرٹی نہیں بچتی نا۔ ہم کیا کہتے ہیں جب مسجد کو وقف کرتے ہیں؟ وقف الی اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم کہتے ہیں یہ پلاٹ آپ کا تھا ان کے نام ہو گیا، ان کا تھا ان کے نام ہو گیا، یہ مالکان حقوق انہیں مل گئے۔ یہ ایکچولی اللہ کے نام ہو جاتا ہے، یہ اللہ کے لیے وقف ہو جاتا ہے، دنیا میں کوئی اس کا مالک نہیں ہے۔ اس پراپرٹی کا مالک کون ہو جاتا ہے؟ ویسے تو ساری کائنات کا مالک وہی ہے، مگر یہ اللہ کے لیے وقف ہو جاتی ہے۔ اب یہ قیامت تک کے لیے مسجد ہو جائے گی۔ آپ کو 1400 سال سے مسجدیں نظر آ رہی ہیں، مسجد قباء موجود ہے نا، مسجد نبی موجود ہے، کب بنی تھی؟ 1400 سال پہلے۔ پلاٹ پلازے بلڈنگیں ختم ہو جاتے ہیں، مسجدیں قیامت تک باقی رہتی ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ انویسٹمنٹ ہمیں سمجھ آ جائے۔ میں تو ان کو بھی کہوں گا جنہوں نے مسجد بنائی ہے کہ ایک پہ آپ نے بھی نہیں رکنا ہے، اللہ نے یہ کام کروا لیا، آپ نوٹ کر لیں۔ انشاءاللہ میں تو سب سے کئیوں سے بات کی ہے، جس نے بھی مسجد بنائی ہے نا، اللہ نے وہ مال تو اسے دنیا میں ملٹیپلائی کر کے دے ہی دینا ہے، یہ تو واپس آ جائے گا، آ بھی چکا ہوگا یا آنے والا ہوگا۔ ہاں کیونکہ آخرت میں جنت کا گھر الگ ملے گا، ادھر ملٹیپلیکیشن الگ ہے، تو یہ اللہ سے کاروبار کر کے آپ بھی دیکھ لو۔ اور سبحان اللہ میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں کہ جب دعوت اسلامی والے مسجد بنائے نا، تب تو سبحان اللہ آپ نے سمجھنا ہے یہ لاٹری لگ رہی ہے، کیونکہ دعوت اسلامی والے مسجد نہیں بناتے، ثواب کی پوری فیکٹری لگاتے ہیں۔ ابھی میں ان سے مشورہ کر رہا تھا کہ ابھی تو آج پہلی نماز ہوئی ہے نا، ہم نے پتہ کیا سوچنا شروع کر دیا ہے، بیسمنٹ میں کیا ہوگا؟ انشاءاللہ ہم پلان کر رہے ہیں کہ بیسمنٹ میں ہماری اسلامی بہنوں کا اجتماع ہوگا، بیسمنٹ میں اسلامی بہنوں کا جامعۃ المدینہ لگے گا، یعنی نیچے خواتین کی ثواب کی فیکٹری لگ جائے گی، یہاں انشاءاللہ نمازیں ہو رہی ہوں گی۔ اللہ نے چاہے اس کی سیکنڈ تھرڈ فلور پہ جا کے اب انشاءاللہ یہاں کے بچوں کے لیے جو درس نظامی کی کلاسیں ہیں اور بھی ہو سکتے ہیں، بہت سارے کورسز ہم ڈیزائن کریں، ورنہ نارملی مسجد چلتی ہے، نماز ہو رہی ہوتی ہے، یہاں درس شروع ہو جائے گا، یہاں مدرسۃ المدینہ بالغان شروع ہو جائے گا، اللہ نے چاہا یا قافلے آنا شروع ہو جائیں گے، رمضان چل رہا ہے آخر میں اعتکاف شروع ہو جائے گا، تھوڑے دنوں بعد ہو سکتا ہے یا کوئی کورس اناؤنس ہو جائے کہ جناب 3 دن کا کورس ہے، آئیے عبادت کرتے ہیں، کورس سیکھتے ہیں۔ تو بنانے والوں کے تو مارے نہیں آ رہے ہو گئے نا کہ ہر وقت ثواب کا میٹر جاری ہے۔ تو دعوت اسلامی والے جب مسجد دنیا میں کہیں بنائے، میرا آپ کو مشورہ ہے کہ وہ آپ کے پاس آئے نہ آئے، آپ خود آگے بڑھے گا، یا تھوڑا حصہ میرا بھی ملا لو، میری ماں کے نام پر، میرے والد کے نام پر، آپ کی مہربانی مجھے پارٹنر بنا لو، کیونکہ یہ قیامت تک ثواب چلتا رہے گا اور مجھے بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ ہماری دعوت اسلامی کو سلامت رکھے۔ اس مسجد کو بنانے والوں کو سبق پہنچ گئی، یہ کیسا بندہ ہے؟ عرض کیا گیا یہ وہ شخص ہے جس میں 3 صفات ہیں۔ اب غور کیجئے گا، یعنی آپ سوچیں جس کا مقام عرش الہی کے نور تک پہنچنا ہو، ٹھیک ہے؟ آپ سمجھیے، پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ سٹیٹس کیا ہے۔ بارے شریعت میں ہے کہ مسلمانوں کی روحیں جو ہیں وہ مختلف مقامات پر رہتی ہیں، جیسا اس کا رتبہ، جیسا اس کی زندگی کے اعمال، ویسا اس کی روح کو مقام ملتا ہے۔ بعض لوگوں کی روحیں قبروں میں رہتی ہیں، بعض لوگوں کی روحیں جو ہے زمزم شریف کے کنویں میں رہتی ہیں، بعض مرحومین وہ ہوتے ہیں جن کی روح زمین و آسمان کے درمیان ہوتی ہے، کسی کی پہلے آسمان، کسی کی دوسرے، کسی کی تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان، جیسا مرتبہ ایسا اس کی روح کو عروج ملتا ہے۔ اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، بعض روحیں عرش کے نیچے قندیلوں میں رہتی ہیں، بعض کی اعلیٰ علیین میں رہتی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم جب دنیا سے جائیں ہماری روح کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ امیر علیہ سنت کا بہت پیارا شعر ہے نا، یہ مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ یا رب اسے دینا جگہ
دے جب نکل کر بے کسو مجبور کی. اب سوچئے کہ یہ بندہ کیسا ہے کہ عرش کے نور میں لپٹا ہوا ہے. تو تین اس کی خصلتیں. اب غور کر لیجئے یہ تین عادتیں کتنی کمال کی ہیں، اور ہم ان عادتوں کو اپنا رہے ہیں یا نہیں اپنا رہے. تو آج اتنی مبارک رات، خوشی کی رات، میرا ایک ماننا ہے کہ آپ کے یا میرے گھر کا افتتاح ہو یا میرے کاروبار کا افتتاح ہو اور پہلا دن ہو، میں نے دیکھا فرسٹ ڈے کاروبار کا افتتاح کرنے والے میں ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں سارے گیسٹ آج خوش ہو کر جائیں، پہلا میرے گھر کا دن ہے، جو آئے مہمان کو میں اچھا کھلاؤں پلاؤں، خوش کر کے بھیجوں. آج کس کے گھر کا افتتاح ہے؟ اللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹایا. ہاں آج سمجھ لو مانگنے کی رات ہے. ہاں آج رحمتیں لوٹنے کی رات ہے. آج سب کو ملے گا کیونکہ کریم کے گھر کا افتتاح ہے نا. آج دنیا والے کے گھر کا افتتاح ہو، اس کے کسی کاروبار کا افتتاح ہو، وہ آنے والوں کو نوازتا ہے. تو میں تو کریم کے گھر میں آیا ہوں، خالی ہاتھ کیسے جاؤں گا؟ تو آج اچھی نیتیں کر کے جانا. تو اب یہ تین کام یاد کر لیں. کیا فرمایا؟ اس کی تین خصلتیں. نبی پاک کو عرض کیا کہ حضور یہ تین کام کرتا تھا. اس کی زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہتی تھی. نمبر 2، اس کا دل مسجد ہی میں لگا رہتا تھا. اور نمبر 3، اس کی وجہ سے کبھی اس کے والدین کو برا بھلا نہیں کہا گیا. اب غور کیجئے یہ تین اوصاف ہمارے اندر ہیں کہ کیا ہم ذکر الہی کرتے ہیں؟ کیا ہماری زبان ذکر و درود سے تر ہوتی ہے؟ آج کتنے دن گزر جاتے ہیں ہم ذکر الہی نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے سب سے افضل ذکر کیا؟ حدیث پاک میں فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اچھا تمنا ہم سب کی ہے کہ مرتے وقت ہم سب کو کلمہ نصیب ہو، لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا، پچھلے پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا؟ سوچے نا. مرتے وقت کلمہ چاہیے، زندگی میں کوئی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں. فضول باتیں گھنٹوں کروا لیں، اتنی بحث کرتے لوگ، دنیا بھر کے عجیب ریٹ معلوم کر رہے ہیں. آج کا سونے کا دام یہ بہت سونا ہائی جا رہا ہے. ڈسکس کیا ہو رہا ہے؟ گولڈ ڈسکس ہو رہا ہے. بھائی تم کو لینا ہے کچھ گولڈ؟ لینا نہیں، ایسے چیک کرو. اتنا ٹائم ہے. آج پیٹرول کا دام یہ، انٹرنیشنل اسٹاک ایکسچینج یہ. کیا کرنا ہے اس کا جس کا فائدہ کوئی نہیں؟ اتنی دیر کلمہ پڑھ لیتے نا بھائی، اتنی دیر درود پاک پڑھ لیتے، اتنی دیر کوئی اور اللہ کا ذکر کر لیتے. ذکر الہی نہیں کرنا، باتیں کروانو گھنٹوں. چائے کے ہوٹل پر بیٹھیں گے 1 گھنٹے میں چائے پوری نہیں ہوگی. ٹائم بہت ہے، ٹائم نہیں ہے. ذکر الہی کا ٹائم. اللہ قرآن میں سنو کیا فرماتا ہے. اللہ کے حبیب، اللہ کے پیارے کلام میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا یا ایھا الذین الحمدللہ اللہ اکبر. کتنی دیر لگی؟ 10 سیکنڈ میں لگے. ٹھیک ہے، 10 سیکنڈ میں کتنے پیسے کما لیتے ہو بھائی؟ کبھی سوچئے گا. جتنا بھی بڑا آپ کا کاروبار ہے، آپ مہینے کا کروڑوں روپے کماتے ہو، ملٹیپلائی کریں، ڈیوائڈ کریں، 10 سیکنڈ میں کتنے بناتا ہو؟ چند روپے بنیں گے، مشکل سے شاید چند روپے بھی نہیں بنیں گے. لیکن ہم سب نے اللہ قبول فرمائے تو ہم سب نے یہاں بیٹھے بیٹھے کیا کما لیا؟ میرے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. مگر ذکر الہی نہیں کرتا. اگر ہمیں کوئی کہے کہ جناب آج رمضان اسکیم آ رہی ہے کہ جو جتنی بار سبحان اللہ کہے گا اتنے 1000 روپے ملیں گے، جتنی بار الحمدللہ کہے گا اتنے 1000، ایک درود پاک پر 1000، ایک کلمہ پاک پر 1000. سچ بتاؤ کیا ہو؟ لوگ کہیں گے موبائل بند، 30 ڈیز کچھ کام نہیں کروں گا، تسبیح ہوگی اور میں آؤں گا. یار دنیا کے پیسے کے لیے ہم تیار ہو جائیں اور ہر سبحان اللہ پر جنت کا ایک درخت ہے، ہم کیوں تیار نہیں ہوتے؟ تو پلیز یہ غور کیجئے کہ وہ نور، عرش کے نور میں لپٹا ہوا شخص کون تھا جس کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی تھی. اور ذکر الہی کا ایک اور انداز کیا ہے کہ ہم اپنی باڈی کا بھی ذکر کریں. پتہ ہے پوری باڈی ذکر کب کرتی ہے؟ جب آپ نماز پڑھتے ہیں. یہ اللہ کا شکر بھی ہے اور یہ ذکر، یہ بدن کا ذکر ہے. پورا آپ ود ایکشن اللہ کا ذکر کر رہے ہیں نا، تلاوت بھی کر رہے ہیں، رکوع بھی کر رہے ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، سجدہ بھی کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ یہ والا ذکر بھی ہمیں نصیب ہو جائے. ادھر نمازیں قضا ہو جاتی ہیں لوگوں. اب ذرا پیر مہر علی شاہ صاحب کا جملہ سنو، بڑوں کی بڑی باتیں ہیں. آپ پتہ کیا کہتے ہیں؟ پیر مہر علی شاہ صاحب کون ہے؟ آئے ہائے بہت زبردست عاشق رسول. یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو نبی پاک کا دیدار نصیب ہوا اور پھر انہوں نے کلام لکھا جس سے متران دی ودھیری. آخر میں کیا لکھتے ہیں؟ کتنے مہر علی کتنے تیری سنا. اب یہ وہ مہر علی کہتے ہیں. سنو، پیر مہر علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جانور تو شرعی احکام کا پابند نہیں ہے نا، اس پر تو کوئی شریعت لاگو نہیں ہوتی، مگر آپ فرماتے ہیں کہ حلال جانور بھی ہو، اگر اس پر چھری پھراتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے. غور کرو، جانور شریعت کا پابند نہیں ہے، اس کا دم ذکر اللہ کے بغیر نکل جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے. تو جس کی ہر سانس شریعت کی پابند ہے، ہم انسان ہیں نا، ہم تو مسلمان، ہم تو شریعت کے پابند ہیں نا. اگر یہ سانس ذکر الہی کے بغیر نکل جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیسی مثال دی؟ اس کا وہ جو خون نکل رہا ہے، اس کا جو دم نکل رہا ہے، اس وقت اللہ کا ذکر نہ لیا وہ حرام ہو گیا.
ہمارا تو دن رات ذکر الہی کے بغیر چل رہا ہے، فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ اے میرے پیارے اسلام، پلیز رمضان آ رہا ہے، بی پریپیئر، خدا کی قسم یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہم پر ہونے جا رہا ہے۔ ہم اللہ سے اس کے آج گھر میں افتتاح کی پہلی رات دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں خیر سے رمضان نصیب کیجیے مالک، رمضان سے پہلے ہم دنیا سے نہ جائیں، اور اللہ رمضان بھی صحت و عافیت کے ساتھ عطا کرنا، اللہم بلغنا رمضان بالصحت والعافیہ۔ اور میرے مولا یہ رمضان ہماری زندگی کا یادگار رمضان بنا، اس پہ ہم خوب عبادتیں کریں، اے اللہ خوب نمازیں پڑھیں، کوئی روزہ قضا نہ ہو جائے، ساری تراویحاں پڑھنا میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ لاٹری ہے ہماری، ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ سچ بتاؤں رمضان بخشوانے آ رہا ہے، نبی پاک کی ایک حدیث رمضان کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے، وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ مولا علی پتہ کیا فرماتے شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم، فرمایا اگر اللہ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا نا تو اس امت کو سورہ اخلاص اور رمضان عطا نہ فرماتا۔ اس کا مطلب عذاب سے بچانے والا یہ، قرآن کو پکڑ لو، رمضان کو تھام لو، رمضان کی برکتیں ڈھونڈتی ہیں۔ مگر ادھر لوگوں نے رمضان کو کچھ اور بنایا ہوا ہے، ہاں آج تک تو ایک عجب ٹرینڈ بنا ہوا ہے ہمارے یہاں، رمضان عبادت کے لیے ایسا کھانے پینے کے لیے آ رہا ہے۔ ابھی تیاریاں ہو رہی ہوں گی، کچھ لوگ اسٹور بھر رہے ہوں گے، ریٹ بڑھ جائے گا، کچھ لوگ کاروبار کی تیاری کر رہے ہوں گے، گھروں میں جناب کھانے پینے کی آئٹمیں خریدی جا رہی ہوں گی، بھائی افطاری سحری کا انتظام۔ یہ کمال ہے یار، ہم یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ رمضان میں فٹ رہوں گا کہ نہیں؟ اگر کسی کو کوئی بیماری ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائے کہ ڈاکٹر صاحب کو ایسی دوائی دے کہ سارے روزے رکھ سکوں، تراویح میں کوئی پرابلم نہ ہو، میری صحت مضبوط رہے۔ پریپریشن اور عبادت کہاں ہے؟ سوچیے تو صحیح، ورنہ یقین کرے جو پیکج ہے نا، سب سے پہلے مجھے بتائیں ہمیں بہکاتا کون ہے، ہمیں عبادت سے دور کون کرتا ہے؟ بتاؤ نا، شیطان۔ ہمارا دشمن کون ہے؟ شیطان ہی کو بند کر دیا۔ یعنی مزیدار بات دیکھیں کہ جس نے مجھے ڈی ٹریک کرنا ہے، جس نے مجھے عبادت سے ہٹانا ہے، اس کو تو اللہ نے بند کر دیا۔ اچھا پھر دنیا کا دستور کیا ہے؟ جتنا چیلنج زیادہ اتنا ریوارڈ زیادہ۔ آپ کو کہا جاتا ہے ٹارگیٹ پورا کرو پھر اتنے پیسے ملیں گے، پھر آپ کو اتنا انسینٹیو ملے گا۔ عقل کیا کہتی ہے کہ ہوتا یہ کہ اللہ فرماتا کہ بھائی شیطان کا پاور بڑھا دیا، وہ زیادہ اٹیک کرے گا، اب تم نیکی کرو تو زیادہ ثواب ملے گا۔ پھر تو سمجھ آتا ہے مقابلہ بڑھا تو ثواب بڑھا، نہیں، شیطان پر کوئی بہکانے والا نہیں ہے۔ اب سبحان اللہ، نفل پڑھو تو فرض کا ثواب ملے گا، فرض پڑھو تو 70 گنا ثواب ملے گا، روزہ رکھو تو اللہ فرماتا ہے روزہ دار کی جزا میں خود ہوں۔ روزہ دار کا سونا بھی عبادت، روزہ دار کے منہ سے بدبو جو بو آتی ہے افطار سے پہلے، فرمایا وہ مشک کی خوشبو سے زیادہ اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے۔ راتوں کو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، بی پریپیئر فار دا فرسٹ نائٹ، رمضان کی پہلی رات انشاءاللہ 2-3 دن میں آنے والی ہے، ایسی اسپیشل رات ہے۔ سبحان اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ اس امت پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر رب نظر رحمت فرمایا اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ پہلی رات تو تیار ہو کے بیٹھنا ہے، ہاں پہلی رات رحمت کے دروازے کھلیں گے جو آخری رمضان تک بند نہیں ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کروشل ٹائم کون سا ہے؟ ڈیلی روز افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جائیں گے۔ بتاؤ افطار کے وقت کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ ہمارے گھر میں تو افراتفری ہے، ہماری بہنوں کو تو خدا کے واسطے اس بار ٹرینڈ چینج کرو نا، ہماری فیملی آخری منٹ تک کچن میں رہتی ہے، ان کو بھی کہیں 10-15 منٹ پہلے سارے کام کر لوں، تو جو بھی گرم ٹھنڈا ہے ٹھیک ہے آ کے بیٹھ جائے۔ اب دسترخوان پر کاش ہاتھ اٹھے میری زوجہ کو بھی بخش دے، کتنا اچھا ہو کہ ساری فیملی ہاتھ اٹھا کر دعا کرے۔ اور اے کراچی والوں، آپ کے لیے تو بڑا زبردست موقع ہے۔ باقی دنیا میں جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں نا، ان کو افطار کا ٹائم مدنی چینل سے میچ نہیں ہوتا ان کا۔ ہم تو کراچی میں ہیں اور فیضان مدینہ میں افطار کے وقت سبحان اللہ کیا منظر ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے 5000 لوگ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، پوری دنیا سے 5000 افراد آ رہے ہیں، اور ان کو انشاءاللہ ہم پلان کر رہے ہیں اب 5000 افراد اگر انشاءاللہ بیٹھیں گے اور ان کے ہاتھ اٹھے ہوں گے اور اللہ کے ولی کے ساتھ وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم بھی اپنے گھر پہ یا تو وہاں پہنچ جائیں، وہاں نہیں آ سکتے تو مدنی چینل پر سارے گھر والے مل کر دعا میں شامل ہو۔ یہ 10 لاکھ گناہگار بخشے جا رہے ہیں، پلیز اس کی تیاری کرنی ہے۔ آپ کو بتائیں رمضان میں ہر سجدے پر حدیث پاک کا مضمون ہے 1500 نیکیاں دی جاتی ہیں، اور ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر عطا فرمایا جائے۔ وہ لوگ سوچے جو تراویحوں سے بھاگ جاتے ہیں، 3 روزہ تراویح، 7 روزہ تراویح، میں نہیں کہتا نہیں ہونی چاہیے، مگر 3 روزہ کا مطلب یہ نہیں کہ پڑھ کے کھائے پورا رمضان تراویح پڑھے نا۔ ہر سجدے پر آپ کو 1500 نیکیاں مل رہی ہیں، پھر کیسے آپ کا جناب آپ سجدہ ادا کرنے کو جی چاہتا ہے؟ مزہ تو یہ ہے نماز پڑھیں یار، میں رات کو اٹھ کر تہجد بھی پڑھوں، میں ابابیل بھی پڑھوں، میں شراب چاش بھی پڑھوں، لیکن ایسا نہیں۔ لوگ تراویح پہلے 4-5 دن رمضان میں تراویح پڑھ رہے ہوتے لوگ، اس کے بعد میں دیکھا آہستہ آہستہ نمازی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سوچیں ابھی کیا کر رہے ہیں؟ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اس بار نیت کریں کہ رمضان میں پوری تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ، رمضان میں پورے روزے رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت ہمیں نصیب ہوگی۔
درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب. بہرحال انشاءاللہ آواز جاری ہے، جاری آپ انتظام کریں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھنا جو ہے یہ بہت بڑی نعمت. تو انشاءاللہ رمضان میں پریکٹس کریں کہ ہم اللہ پاک کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. ہم انشاءاللہ اس میں اللہ نے چاہا تو یہ رمضان پر عبادت کریں گے انشاءاللہ. رمضان کے بعد بھی ذکر الہی میں رہیں گے انشاءاللہ. اب دوسری بات وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ دوسرا اس کا بس کیا تھا کہ اس کا دل مسجد میں لگا ہے. اب ہمارا دل کیا مسجد میں لگتا ہے؟ اب رمضان آ رہا ہے، ہم نے دیکھا کئی لوگ مسجد میں آتے ہیں لیکن مسجد میں آنے کے بعد باہر نکلنے کی بڑی جلدی ہوتی ہے. ان کو یہ پتا کب نکلوں مسجد سے باہر. نہیں، مسجد میں دل لگاؤ، یہ اللہ کا گھر ہے. مومن کی مثال دی گئی کہ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے. لیکن بعض لوگ ہم نے دیکھا کہ مسجد میں آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے مچھلی پانی کے بعد، مچھلی پانی کے بعد جیسے تڑپ رہی ہوتی ہے. ان کو بھی ایسے تڑپ لگی ہو، جلدی بھاگیں، امام صاحب کو سلام پھیرے تو نکل جائیں. کیوں باہر بیٹھنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے، مسجد میں کیوں نہیں بیٹھنا بھائی؟ ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ جن خوش نصیبوں کو نصیب فرمائے گا نا، ان میں ایک خوش نصیب وہ ہے کہ جو مسجد سے باہر جائے تو اس کا دل مسجد میں لگا. علماء نے اس کی مثال دی کہ مسجد میں دل لگنے کا مطلب کیا ہے. فرمایا جیسے ہر کام کے بعد گھر جانے کو جی چاہتا ہے نا، یا کام ختم ہو چلو گھر چلتے ہیں، تھوڑا موقع ملا چلو گھر چلتے ہیں، دل لگا ہے نا گھر میں. فرمایا کہ ایسا مسجد میں آنے کو جی چاہتا ہے. یا ظہر پڑھ رہی ہے، عصر کا ٹائم کب ہوگا، اب مغرب کا ٹائم کب ہوگا، اب دوبارہ کب جاؤں گا مسجد. نہیں ہے لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ. پلیز اپنے آپ کو مسجد سے جوڑے. اور یہ رمضان آپ آتے ہیں مسجد میں، اب یہاں میری ان سے بھی گزارش ہے جو رمضان میں آتے ہیں، آنا چاہیے پورا سال. لیکن ایک اور پرابلم کیا ہے کہ مسجد میں آ کر مسجد کا ادب نہیں کرتے. پہلے یاد کر لیجیے اللہ کا گھر ہے. ہم دنیا میں کسی منسٹر، کسی وزیر، کسی بڑے محل میں جائیں کتنا تیار ہو کے جاتے ہیں یار، اس کے آداب کا خیال رکھیں. مسجد کا کسی کو خیال نہیں ہوتا، جیسے کپڑے ویسے پہن کے آ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بعض صورتوں میں جب آپ کے لباس اور آپ کے منہ سے، جسم سے اگر بو آ رہی ہے تو بعض صورتوں میں مسجد میں آنا ہی جائز نہیں. مگر لوگ اب آ رہے ہو کیسے کپڑے پہنے ہیں، پسینے کی بو آ رہی ہے، کوئی تیاری نہیں. یار آپ کہیں جاتے ہو تیار ہو کے جاتے ہو، اللہ کے گھر میں آؤ، خوشبو لگائیں، اپنا چہرہ صاف کریں، اچھے طریقے سے ہو کر آئیں، اچھے کپڑے پہن کر آئیں. بزرگان دین نے تو نماز کے لیے الگ کپڑے رکھے ہوئے تھے. جتنا اکرام کرو گے نا اللہ کے گھر کا اتنا نوازے جاؤ گے. یاد رکھنا اس بار رمضان میں اسٹینڈ کو بھی چینج کریں. اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ مسجد میں آ رہے ہیں نا تو پھر مسجد کے ہو جائے نا، پھر کیوں چلے جاتے ہیں. یہ بھی بڑا دل دکھتا ہے کہ رمضان میں پہلے 3-4 دن سبحان اللہ فجر میں بھی مسجد فل ہے، تراویح میں بھی فل، 2-3 دن کے بعد پھر تھوڑے ہونے لگ جائیں گے. اور اس کے بعد کیا ہوگا، آخری طاقت راتوں پھر آئیں گے، پھر جذبہ آئے گا. اس کے بعد پھر چاند نظر آیا تو ایسے غائب. تو رمضان کے تو مسلمان نہیں ہے نا. پلیز سارا سال مسجدوں سے دل لگاؤ. یہ اللہ کا گھر ہے، بیٹھا کرو، اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ کے گھر پہ آ کر مانگا کرو اس سے، وہ عطا فرمانے والا ہے. اب بتاؤ نا آپ کے گھر میں کوئی آ جائے، مثال دیتا ہوں، آپ کا کوئی جاننے والا آپ کے گھر میں آئے اور آ کر رونا شروع کر دے کہ پریشان مصیبت میں میری مدد کرو. آپ کہنے یار یہ تو گھر کے اندر آ گیا ہے، گھر میں آ کر رو رہے ہیں، اب تو کرنا ہی پڑے گا نا کچھ. دنیا کا بھی دستور ہے، گھر آئے تو کون منع کرتا ہے. اب جو اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ گیا، کریم کے گھر میں آ کے بیٹھ گیا، ہم تو نماز کے بعد بھاگ، نماز کے علاوہ بھی بیٹھا کرو. بے شک لوگ جانے تو پورا پکڑ لو. دنیا کو بتاتے ہو نا اپنے پرابلم. میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، اپنے دل کا مشورہ، دل کی بات دنیا والوں کو مت بتایا کرو، کسی کو مت بتایا کرو کیا پرابلم ہے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. دنیا والے مذاق اڑاتے ہیں. آپ کسی کو جا کر کہتے ہیں نا میرا یہ پرابلم ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، حل کر دیں، حل نہیں کرتے، پیچھے جا کے باتیں کرتے ہیں. آیا تھا میرے پاس، بڑا پریشان تھا، اس کا تو یہ مسئلہ تھا، اس کا تو یہ مسئلہ تھا. کیوں بتاؤ کسی کو یار تیرا مسئلہ؟ جس سب کائنات نے مسئلہ حل کرنا ہے، جو مسبب الاسباب ہے، جو شافع الامراض ہے، جو دنیا کو نواز رہا ہے، بیٹھ جاؤ نا اس کے گھر میں. آ گیا ہوں یا اللہ تیرے گھر میں، پریشان ہوں، تھک گیا ہوں مولا، دنیا بھر کے دھکے کھا لیے، مسئلہ حل نہیں ہوا، کریم اب تیرے گھر میں آ کر بیٹھ گیا ہوں اور تو میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے. اے اللہ بس میری جھولی بھر. باتیں کرو اللہ سے، دل کی باتیں کرو. بیمار ہوئے اللہ علاج نہیں ہو رہا، اللہ پیسے بھی نہیں ہے علاج. اے مالک مدینے جا رہا ہے اس کے لیے بھی پیسے نہیں، لوگ جا رہے ہیں اکیلا رہ جاتا ہوں، اللہ تو قریب ہے، مجھے بھی مکے مدینے دکھا دے. آپ کے دل میں جو پریشانی ہے، اے اللہ قرضے میں ہوں، نہیں اتر رہا قرضہ، اے اللہ روزگار نہیں مل رہا ہے، اے اللہ کاروبار کر رہا ہوں نقصان ہو رہا ہے، لوگ ستاتے ہیں مجھے مالک، میری بچی بیمار ہے، اے اللہ بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، میری بچی سسرال میں خوش نہیں ہے. کیوں بتاتے ہو دنیا کو؟ اس کے گھر میں کیوں نہیں آ کر بیٹھ جاتے جو خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. دنیا والے مذاق اڑاتے ہیں ہمارا، ان کے تکے کھاتے ہیں. اور جو اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں فرماتا. اور رمضان میں ارے راتوں میں رحمت کا ندا دینے والا فرشتہ ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی اس کا سوال پورا کیا جائے. ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ رمضان کرکٹ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، ان راتوں میں جن راتوں میں پکارا جا رہا ہے کوئی مانگنے والا، کیا کر رہے ہیں؟ سحری کھانے جا رہا ہوں، ادھر جا رہا ہوں، رات کو فلاں جگہ ڈنر کرنے جا رہا ہوں، روڈوں پہ گھوم رہے ہیں.
ارے رحمت کے در کھلے ہوئے کدھر بھاگ رہے ہو یار؟ بیٹھ جاؤ اللہ کے گھر، نہ جاؤ باہر۔ پوری زندگی پڑی ہے کھانے پینے کے لیے، پتہ نہیں پھر رمضان ملے نہ ملے۔ کیا پچھلے رمضان میں ایسے لوگ نہیں تھے جو اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں؟ اگلے رمضان میں ہو سکتا ہے میرے بارے میں کوئی بات کرے، آپ کے بارے میں بات کرے، یار بھائی ہمارے ساتھ تھا، اب نہیں چلا گیا دنیا سے۔ ارے اگر رمضان مل جائے نا ضائع مت کرنا۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، میں نے آپ کو رمضان کی فضیلتیں تو بہت ساری سنا دی، میں اب آپ کو ایک اور اہم بات سمجھا دیتا ہوں، اللہ کرے دل کے کانوں سے سننا۔ بلیسنگ، برکتیں کمال ہے رمضان کی، مگر ایک سائڈ بھول جاتے ہیں۔ پہلے ایک فارمولا سمجھ لو، جب کسی مقام اور کسی وقت کا تقدس بڑھ جاتا ہے نا، وہ مقام اور وقت مقدس ہوتا ہے، مبارک ہوتا ہے، تو اس مقام اور اس وقت میں گناہ کرنا، اس مقام یا اس وقت میں اللہ کو ناراض کرنا، اس کی پنشمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے، وہ معاملہ اور سیویئر ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے۔ آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں، کوئی بندہ روڈ پر جھوٹ بولے، اس سڑک پر جا رہا اور گانے بازے سن رہا ہو، غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ مسجد کے اندر آ کر گانے بازے سن، ادھر آ کر کوئی گالی نکالے، آپ کیا کہو گے؟ ارے خدا کے بندے کیا کر رہے ہو، اللہ کے بندے، لوگ شاید مارنے کے لیے کھڑے ہو جائے کہ مسجد میں گانے بازے کیوں بھائی، بار بھی تو بجانا تھا۔ آپ کہیں گے بار بجانا ٹھیک تھا بھائی، یہ تو مسجد ہے، یہ تو اور عذاب آ جائے گا، اور گناہ ہو جائے گا۔ مقام چینج ہوا، سیویریٹی بڑھ گئی نا، سختی بڑھ گئی نا۔ کوئی مکے میں جا کے گناہ کرے، مکہ پاک کی کیا نیکی ہے؟ حدود حرم میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی، ایک گناہ 1,00,000 گناہ۔ کیوں بھائی؟ فرمایا مقام مکہ عبادت کے لیے، تم مکے جا کے بھی گناہ کر رہے ہو۔ مفتی احمد یار نعیمی فرماتے ہیں جمعہ کا دن اتنا مبارک ہے کہ جمعے کے دن کوئی ایک نیکی کرے 70 نیکیاں ملتی ہیں، 70 ٹائم ملٹیپلائی ہو جاتا ہے۔ مگر جمعہ کے دن کوئی گناہ کرے تو اس کا گناہ بھی 70 گنا ہو جاتا ہے۔ ہر جمعے ایک فارمولا بناؤ، نیکیاں کریں مگر اس سے زیادہ ضروری گناہ نہ کریں۔ یہ الگ ٹاپک ہے کہ کئی ملکوں میں، کئی پاکستان کے شہروں میں جمعرات جمعہ چھٹی ہے نا، تو جمعرات ہو گئی ویکینڈ نائٹ، تو لوگ جمعرات کو بھی زیادہ گناہ کر رہے ہیں، جمعے کو بھی زیادہ گناہ کر رہے ہیں کیونکہ چھٹی کا دن ہے۔ ارے اللہ کے بندوں کو چھٹی اس لیے دی گئی تھی زیادہ عبادت کرتے، مگر یہ حال ہے ہمارا۔ مگر اب آؤ رمضان میں گناہ کرنے کا مطلب سمجھتے ہو؟ ہاں یہ سمجھ لو، حدیث پاک کا مضمون ہے جو رمضان میں ایک گناہ کرے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں۔ ایک گناہ۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی حضور کریم نے ایک مردے کو دیکھا، اب اللہ کے اس کی قدر کی جاتی ہے، وہ مقبول ہو جاتی ہیں، اس لیے بھی اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، انشاءاللہ توبہ بھی کریں گے، لیکن سارے پچھلے صغیرہ گناہ کس کے معاف ہوتے ہیں؟ جو اس رات شب بیداری کرے اور عبادت میں اس رات کو گزارے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک تمہارے پاس ایک مہینہ آیا اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس رات سے محروم ہو گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم، جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا، اور محروم وہی رہے گا جس کی قسمت میں۔ ہم نے ان 5 راتوں کو ٹارگٹ پہ رکھنا، ان راتوں میں کوئی اور کام نہیں ہونا چاہیے، بس اللہ کی رضا والے کام ہو، عبادت ہو، جتنا ہو سکے عبادت، کوئی گناہ والی بات نہ ہو۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رات عبادت میں گزارے اور استغفار میں گزارے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی کہ اگر حضور مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو پھر میں کیا پڑھوں؟ میرے آقا علیہ السلام نے لیلۃ القدر کا ایک وظیفہ عطا فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں پڑھو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، ذرا ترجمہ سنیں اس کا، یہ اتنی ٹچی دعا ہے، اگر اس کو دل کی گہرائیوں سے پڑھے نا تو آپ کی کیفیت بن جاتی ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہم انک عفو، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اللہ مجھے بھی معاف کر۔ پہلے اللہ کو اس کی شان کریمی کا ذکر کر کے عرض کیا جا رہا ہے، اللہ تو معاف کرنے والا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو، اللہ معافی کو تو پسند بھی کرتا ہے، میں بھی تو تیرا سائل ہوں، میں بھی تو گناہگار ہوں، پھر مجھے بھی تو معاف کر دے، فاعف عنی۔ آئیے مل کر اس دعا کو 5 راتوں میں کثرت سے پڑھنا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے سر جھکا کر شرمندگی کے ساتھ پڑھ لے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، یہ رات تبدیل ہوتی رہے، اس رات کے بارے میں بڑے اقوال ہیں، اکثر بڑے علماء کا یہ بھی قول ہے کہ 27ویں شب جو ہے وہ شب قدر ہوتی ہے۔ کچھ علماء
फरमाते हैं कि ये रात बदलती रहती है, बहरहाल हमें 5 रातों में खूब इबादत करनी है। और इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात को पोशीदा क्यों रखा, जिस तरह दीगर अशिया को अल्लाह करीम ने पोशीदा रखा। मतलब अल्लाह ताला ने अपनी रिजा को इताअतों में पोशीदा रखा। हमें नहीं पता कौन सी नेकी से रब राजी हो जाए, इसलिए क्या कहा जाता है, छोटी नेकी को भी नहीं छोड़ना है। कभी आपने सुना होगा ना कि किसी ने कुत्ते को पानी पिलाया, उसकी बख्शिश कर दी गई, रास्ते से कांटा हटा दिया, उसकी बख्शिश कर दी गई। तो छोटी नेकी भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि अल्लाह पाक ने अपनी रिजा को इताअतों में छुपा कर रखा है। नहीं जानते किस अमल से अल्लाह राजी हो जाए, वो नुक्ता नवाज है। तो बंदा हर नेकी करता जाए, क्या मालूम इससे मेरा रब राजी हो जाए। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने गजब को गुनाहों में छुपा रखा। नहीं जानते कौन सा गुनाह अल्लाह के गजब के बाइस बन जाए। बाज़ औक़ात हमें लगता है छोटा सा गुनाह है और वही रब की नाराजगी का बाइस बन जाता है। तो बंदा अपने आप को गुनाहों से बचाता रहे। इसी तरह अल्लाह ने अपने औलिया को अपने बंदों में छुपा के रखा। हमें नहीं पता कौन अल्लाह का वली है। इवन हो सकता है हमारी माशाअल्लाह इस मस्जिद में अल्लाह के इतने वली के नाम पर ये मस्जिद बनी है, औलिया किराम के भी सरदार है गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला। हो सकता है यहाँ भी कोई अल्लाह का वली बैठे, हम नहीं जानते। इसका फायदा क्या हुआ, क्योंकि औलिया किराम को रब ने बंदों में छुपा कर रखा है। तो अब बंदा सबके साथ इज्जत से बात करे, अपने मुलाजिम से भी इज्जत से बात करे, गरीब से भी इज्जत से बात करे। क्या पता कि वो अल्लाह का वली हो जिससे मैं बदतमीजी कर रहा हूँ, जिसको गालियां निकाल रहा हूँ। लोग अपने मुलाजिम को गालियां निकाल रहे होते हैं, उनको डांट ऐसे डांट रहे होते जैसे गुलाम बना लिया है। ना करो ऐसा, ठीक है वो गरीब है, तुम्हारा मुलाजिम है, अगर वो अल्लाह का वली हुआ ना, वैसे भी किसी मुसलमान वली ना भी हो, मुसलमान है तो उसकी ताज़ीम करनी है, उसको दिल नहीं दुखाना। लेकिन अगर वो अल्लाह का वली हुआ, याद रखिएगा मीठे इस्लामी भाइयों, मैंने अब तक जितना मेरा मुताला है थोड़ा सा ही है कि 2 ही चीजों के बारे में पढ़ा है जिसमें रब ऐलान फरमाता हो, रब की तरफ से ये ऐलान हो कि जिसने ये 2 काम किए वो ऐसा है जिसने अल्लाह से जंग की। एक सूद खाने वाला, सूद का काम करने वाले के बारे में पढ़ा, और दूसरा किसी ने अगर अल्लाह के वली से दुश्मनी की, वो ऐसा है जिसने अल्लाह से जंग। 2 काम करने वाला बर्बाद ही होता, बंदों से इज्जत से पेश। तो ये अल्लाह की मशीयत है। इसी तरह रब ने ये लैलतुल कद्र को भी पोशीदा ताकि हम इन 5 रातों की तलाश इबादत करें। वरना हम तो ऐसे निकम्मे लोग हैं, एक रात पता चल जाती तो बाकी रातों को फिर वैसे ही सारे भूल जाने थे। चलो इस बहाने 5 रातें तो मस्जिदें भरती हैं, इन 5 रातों को सजदे होते हैं, कुछ इबादत होती है। तो बहरहाल मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, हमें इसको समझना है। अच्छा, आगे कुरान फरमाता है वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुमने क्या जाना कदर क्या। अच्छा, ये कुरान का बड़ा खूबसूरत उस्लूब है, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टाइल ऑफ कुरान। जब कुरान को कोई चीज एम्फसाइज करनी है, हमारी अट्रैक्शन चाहिए, हमें बताना है कि देयर इज समथिंग स्पेशल, तो कुरान खुद ही हमसे सवाल कर रहा है वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुमने क्या जाना लैलतुल कद्र क्या है। हमारी अट्रैक्शन की जाती है। अरब ज़बान का भी उस्लूब है। आप देखिए सूरह कारिया में अल कारिअतु मल कारिआ वमा अदराका मल कारिआ, कुरान वहां भी डिफाइन कर रहा है कयामत को। अब सवाल किया जा रहा है कि तुमने क्या जाना कयामत क्या है, कारिआ क्या है। फिर फौरन उसके बाद कुरान उसको डिफाइन करता है कि वो दिन कैसा होगा। यहाँ भी कुरान ने ये उसको इख्तियार किया, अल्लाह का कलाम कह रहा है वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुमने क्या जाना लैलतुल कद्र क्या। फिर आगे खुद कुरान बता रहा है लैलतुल कद्र खैरुम अल्फ शहर, ये रात 1000 महीनों से बेहतर। अब 1000 महीनों का मतलब क्या हुआ, 83 years and 4 months, अप्रॉक्सीमेटली 83.5 साल। ये सवाल ज़हन में आ सकता है कि कुरान ने 100 साल नहीं कहा, 150 साल नहीं कहा, 1000 महीनों की कैलकुलेशन कहां से है। सुभान अल्लाह। इसके पीछे बहुत सारे शान नुज़ूल उलमा ने बयान किए। एक शान नुज़ूल ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के बहुत अजीम बुजुर्ग का वाकया सहाबा किराम को, उनका नाम था हजरत शमून रज़ियल्लाहु अन्हु। वाकया क्या था, वाकया ये था कि वो अल्लाह के बड़े वली थे, बड़े जानदार भी थे, बड़ी अल्लाह की उन्होंने इबादत की, और ऐसी इबादत की कि 1000 महीनों तक वो रोजाना रोजा रखते थे, रात को इबादत करते थे और जिहाद भी करते थे, और बड़े ताकतवर भी थे, उन पर काफिर काबू नहीं पा सकते। और बड़ी चाल चलकर, बड़ी मक्कारी के साथ उनको गिरफ्तार किया और फिर उनको यूं समझिए कि टुकड़े टुकड़े करके शहीद किया। बड़ा जुल्म भी हुआ उनके ऊपर। फिर जिन्होंने उनको शहीद किया उन पर अज़ाब भी नाज़िल हो गया। बड़ा तगड़ी वाकया, मैं उसको शॉर्ट करके बयान किया मैंने। अच्छा, जब ये वाकया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा को सुनाया, तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान जो थे, उनका माइंडसेट कमाल का, ऐसे कमाल के सहाबा हैं, सुभान अल्लाह। अब जब ये वाकया सुना, अब आपने भी सुना, मैंने भी सुना, हमें तो लग रहा है कि यार कितने बड़े बुजुर्ग थे माशाअल्लाह, कितनी इबादत की, कितना सवाब। वो फौरन अपनी नेकियों के बारे में फिक्रमंद हो जाता, कहते हुजूर ये पहली कौम वाले तो आगे बढ़े, हमारी तो उम्र ही छोटी है। 1000 महीने तक तो रोजे रखते रहे, 1000 महीने तक तो रात इबादत करते रहे, जिहाद करते रहे। 1000 महीनों का मतलब 83.5 साल अप्रॉक्स। हमारी तो उम्र 60, 70, 80 साल। ये तो हमारे पास टाइम ही नहीं मिलता, इतना टाइम ही नहीं हमारी लाइफ में। वो नेकियों में आगे बढ़ गए। ये बात बड़ी कमाल की, जुमला जरा समझिएगा। सहाबा रंजीदा हुए कि दूसरी कौम, दूसरी
जो उम्मत है वो नेकियों में आगे बढ़ रही है, हम पीछे रह गए। आज हमारा हाल ये है, हम ये सोचते हैं कि फला बंगला बड़ा बना लिया उसने, है वो कारोबार में आगे बढ़ गया, वो पैसों में आगे बढ़ गया, उसकी गाड़ी अच्छी हो गई, उसने मोबाइल अच्छा खरीद लिया, हम इसी टेंशन में रह गए। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आती कि जो किसी का घर, कारोबार या उसकी वेल्थ देखकर डिमोरलाइज होता है, अपने आप को पीछे फील करता है, किसी तहज्जुद गुजार को देखकर क्यों नहीं पीछे फील करता? यार ये तहज्जुद पढ़ता है, मैं नहीं पढ़ता, ये रोज कुरान पढ़ता है, मैं नहीं पढ़ता, ये दीन का काम भी कर रहा है, कारोबार भी कर रहा है, मैं तो सिर्फ कारोबार कर रहा हूँ, मैं तो दीन को टाइम ही नहीं दे रहा। मैं अपने आप को उस वक्त क्यों शायद फील नहीं करता, उस वक्त क्यों मेरे दिल में ये बात, ये सहाबा इकराम का अंडरस्टैंडिंग लेवल था कि जब भी वो किसी को नेकियों में आगे बढ़ते देखते, वो चाहते हम भी आगे बढ़े। प्लीज कंपटीशन लाइफ में ये वाला लाओ, ये जो दुनिया का कंपटीशन हम ले आए ना, इसमें कभी भी पुरसुकून नहीं हो गया। हर शेर का सवा शेर मौजूद है। आप लाखपति हो जाएंगे तो करोड़पति नजर आएगा, करोड़पति नजर आएंगे तो अरबपति नजर आएगा, अरबपति भी बन जाओगे तो फिर आगे उससे आगे वाला नजर आएगा, और इसी रेस में जिंदगी खत्म हो जाएगी। करना क्या है? प्लीज ये सीखो, ये लैलतुल कद्र मिली कितनी अजीम, क्यों मिली? जब सहाबा इकराम गमज़दा हुए तो नबी पाक के दिल कल्बे अक़दस पर जो है वो रजदारी हो गया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जब दिल पर रजदारी हो, ये रब को कब गवारा है? जिब्रील अमीन आया, हुजूर आप गमज़दा ना हो। अल्लाह करीम ने आपकी उम्मत को एक रात हर साल ऐसी अता कर दी है, जो उस रात में इबादत कर लेगा, हजरत शफ़ऊद की उन 1000 महीनों की इबादत से ज्यादा सवाब कमा लेगा। लैलतुल क़द्र